السلام علیکم ویورز، احمد رانا ویوز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو جہاں بھی رکھے بالکل محفوظ رکھے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو فلسطین کے اندر جو صورتحال ہے اس پر اپڈیٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو رسپانسبلٹی کی بات کی جاتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ جو مسئلہ کشمیر ہے، فلسطین ہے اور مسلمانوں کے جو دیگر مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی ذمہ داری کس پر آتی ہے۔ اس ساری صورتحال پر جو ابھی ریسنٹ اجلاس ہونے جا رہا ہے یونائٹڈ نیشن کے اندر 20 مئی کو، اس میں کیا ایجنڈا رکھا جائے گا اور اس اجلاس کے پیچھے کیا معاملات ہیں اور وہاں سے کیا حاصل ہونے والا ہے، اس ساری چیزوں پہ بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاتا ہوں اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں فلسطین کے حالات کتنے خراب ہیں نا، شاید وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ان کی مدد کے لیے جائیں۔ نہیں فضا، کوئی بھی فلسطینی ایسا نہیں سوچ رہا ہوگا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے 73 سال کشمیریوں کو بھی صرف ملی نغمے ہی سنائے ہیں۔ تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، اس ویڈیو میں بظاہر تو ایک مذاق اور ایک میم ہے، لیکن جو اس میں کہا جا رہا ہے وہ بالکل سچی بات ہے کہ اگر کشمیر کا مسئلہ ہم خود اپنے لیے حل نہیں کر سکے ہیں تو دوسروں کے معاملات کیا پاکستان حل کرانے کی کیپیسٹی رکھتا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ یہی سوال تمام مسلم امہ سے اور یہی سوال پوری دنیا سے کہ جہاں جہاں پر اس وقت بارڈرز ٹینشنز ہیں، جہاں جہاں پر اس وقت ٹیریٹوریل کانفلکٹس ہیں، جہاں جہاں پر اس وقت لڑائی ہو رہی ہے، کیا ابھی تک یونائٹڈ نیشنز ان تمام لڑائیوں کو کامیاب طریقے سے سولو کروا سکا ہے؟ اس کا جواب ہے بالکل نہیں۔ بہت ساری اگزامپلز آپ سے شیئر کرتا ہوں اور پہلے تو یہ بات کہ ہوا کیا ہے، اپڈیٹس کیا ہیں۔ اپڈیٹس یہ ہیں کہ اسرائیل نے فلسطین کے اندر جو ظلم ڈھائے ہیں، اور کیونکہ حماس کا قبضہ جو ہے وہ غازہ اسٹرپ کے اوپر ہے، تو غازہ اسٹرپ کے اندر جو بمبارمنٹ ہوئی ہے اس میں چھوٹے بچوں کو، جن کی تعداد 58 سے زیادہ بتائی جاتی ہے، جن کو بومب کیا گیا ہے، چھوٹے بچوں کی لاشیں اٹھائی ہیں وہاں سے، اور جو بڑی بڑی بلڈنگز ہیں جن کے اندر 500 گھر ہیں جن کو تباہ کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ 1200 سے زائد لوگ زخمی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 500 گھروں سے جو لوگ مائیگریٹ کر کے گئے ہیں ان کی تعداد بھی 5 سے 7 ہزار بتائی جاتی ہے۔ تو اتنا بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس جو وہاں پر آیا ہے، اس ہیومینیٹیرین کرائسس کو سولو کرنے کے لیے دنیا کر کیا رہی ہے، اس طرف میں اب آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ کہ پاکستان نے اس پہ ایک اجلاس بلایا اور اس اجلاس کے بعد پاکستان نے اس میں مذمت کی، اور مذمت کرنے کے بعد ایک یونائٹڈ نیشن کے اندر الجیریا کی جانب سے ایک ریزولوشن پیش کی گئی اور یہ کہا گیا کہ ایک اجلاس بلایا جائے فوری طور پر فلسطین کی صورتحال پر، اور اس اجلاس کی تاریخ جو ہے وہ جو صدر ہیں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے، انہوں نے 20 مئی رکھ دی اور ایجنڈا 38 کے مطابق یہ اجلاس اب 20 مئی کو ہونے جا رہا ہے جس میں فلسطین کے ایشو پہ بات کی جائے گی۔ پاکستان، ٹرکی اور اس کے ساتھ ساتھ سوڈان اور اس کے ساتھ ساتھ انڈونیشیا، ایران اور بس یہی کچھ ایسے ملک ہیں جو مسلم ممالک ہیں جو اس وقت فلسطین کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے آواز اٹھاتے بھی رہے ہیں۔ اب کیونکہ پاکستان نے اس ایجنڈا کو لے کر لیڈ کیا ہے، پاکستان نے اپنے سفارت خانے سے اس کے خلاف آواز بھی بلند کی ہے، وزیر اعظم صاحب نے بھی اس پہ آواز بلند کی ہے، تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ کل ترکی روانہ ہو گئے تھے، ترکی وہ پہنچے ہیں، وہاں پر ایک لابنگ ہوگی، تمام مسلم امہ کو اعتماد میں لیا جائے گا جس کے اندر عرب لیگ کے نمائندوں کو شامل کیا جا رہا ہے، OIC کے اندر لابنگ کی جا رہی ہے تاکہ جب جنرل اسمبلی میں اجلاس ہو تو وہاں پر ایٹ لیسٹ متفقہ طور پر ایک ریزولوشن کو پاس کروا لیا جائے۔ کیوں؟ یہ ایک بڑا چیلنج ہے اس وقت مسلم امہ کا، اور 20 مئی کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، کیونکہ 193 ممالک میں سے اگر 97 کنٹریز اس حق میں بیان دے دیتے ہیں، 97 کنٹریز اس قرارداد کو قبول کر لیتے ہیں، متفقہ طور پر اس پر اپنا ووٹ دے دیتے ہیں، تو پھر یہ قرارداد پاس ہو جائے گی جو کہ فلسطین کے حق میں ہوگی، اور بیت المقدس پر جو اسرائیل کی جارحیت ہے اس کو فوری طور پر رکنا ہوگا۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسلز کے جو 15 اراکین ہیں جس کے اندر 5 پرماننٹ ہیں اور 10 جو ہیں وہ عارضی ممبر ہیں، تو ان 15 میں سے 9 کا جو ووٹ ہے وہ حاصل کرنا بہت ضروری ہوگا۔ تو اس وقت جو 20 مئی کا اجلاس ہے اس پر دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں، لیکن اس کے بالکل دوسری سائڈ پر جو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے وہ اپنی ایک بڑی لابی رکھتا ہے اور اسرائیل کو مکمل سپورٹ کر رہا ہے۔ اس وقت اسرائیل جو آئرن ڈوم سسٹم اور جو میزائلز کے اٹیک کر رہا ہے حماس میں، اس سارے پر جو فنڈنگ ہے وہ آلریڈی یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے ہے۔ اور ابھی حال ہی میں تھوڑی ہی دیر پہلے ایک بیان میں آپ سے شیئر کروں کہ جو وزیر دفاع ہیں اسرائیل کے، انہوں نے امریکہ کا شکریہ ادا کیا ہے، امریکن سیکرٹری اسٹیٹ کا شکریہ ادا کیا اور یہ کہا ہے
کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یونائٹڈ نیشن کو اسرائیل کے خلاف بات کرنے سے روکا ہے. یعنی اسرائیل اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی یہ جو آپس میں دوستی اور کسی بھی مظالم پر ہلا شیری جو دی جا رہی ہے اسرائیل کو، اس کے پیچھے پورا یونائٹڈ اسٹیٹس موجود ہے. صرف یونائٹڈ اسٹیٹس نہیں، اگر میں یورپ کے اندر آؤں تو یورپ کے اندر جو فرانس ہے، فرانس کے ملک میں اگر کوئی فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ یا ریلی کرے گا تو اس احتجاج پر فرانس کے جو صدر ہیں میکرون، ان کی جانب سے پابندی لگائی گئی ہے. تو یہ رویہ جو آپ نے دیکھا ہے اس وقت دنیا کا، اور یہ وہ دنیا کے لوگ ہیں. فرانس آزادی کا علمبردار ہے اور جو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے یہ جمہوریت کا علمبردار ہے، انسانیت کا علمبردار ہے. تو آپ نے ان کی علمبرداری دیکھی کہ جو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کو ہمیشہ سے وجہ بنا کر عراق کو بومب کرتے ہیں، سیریا کو بومب کرتے ہیں، مسلم ممالک کو بومب کرتے ہیں، مسلم ممالک پر پابندیاں نافذ کرتے ہیں، ان کے دلوں میں کیا ہے، ان کی نیتوں میں کیا ہے. تو اب اس پہ کسی کو شک شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر جو سیکیورٹی کونسل کے اجلاس کے اندر جب امریکہ نے اس کو ویٹو کیا جو کہ اسرائیل کے خلاف ہوا تھا، اور ایران، تیونس اور ناروے کی جانب سے وہ اجلاس ہوا تھا 2-3 دن پہلے یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل میں، تو امریکہ نے اس کو ویٹو کیا. اب جب ویٹو کر دیا تو پھر کوئی راستہ نہیں بچا تھا. تو پھر اس کے لیے ایک نیا گراؤنڈ تیار کیا جا چکا ہے، اور وہ گراؤنڈ یہ ہے کہ الجیریا اور عرب لیگ کے نمائندگان کی جانب سے ایک درخواست دی گئی تھی جنرل اسمبلی یونائٹڈ نیشن کے اندر. اب وہ اجلاس ہوگا. اب اگر اس اجلاس میں 97 ووٹ 193 ممالک میں سے مل جاتے ہیں اور 9 ووٹ مل جاتے ہیں یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل میں سے، تو پھر یہ قرارداد متفقہ طور پر قبول ہو جائے گی. اور اس کے بعد ایک انٹرنیشنل بائنڈنگ ہوگی اسرائیل کے اوپر کہ وہ غزہ کے اندر اور ایسٹ یروشلم کے اندر کسی بھی طرح کی جو پیش قدمی ہے اس سے رکے، اور فوری طور پر جو بیت المقدس ہے، مسلمانوں کی جو ہالی سائٹس ہیں، ان کا احترام اس پر واجب ہو جائے گا. اور انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزیاں کرنا کوئی عام بات نہیں ہے. اس کی خلاف ورزیاں یونائٹڈ اسٹیٹس، اسرائیل اور جو یہ لابسٹ ہیں اور یہ جو بڑے بڑے مالیاتی ادارے ہیں، ان پر نہ صرف لازم ہے بلکہ اس کو یہ فرض سمجھتے ہیں کہ یہ کسی بھی قوانین کی دھجیاں اڑانے میں یہ ڈیموکریٹک اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کو ہمیشہ سے اپنی ڈھال بناتے ہیں. خیر، یہ ڈرامہ تو آپ کو بھی ویزیبل ہو جائے گا یہ 2-3 دن کے اندر کہ دنیا کس طرح سے دیکھتی ہے ہمیں. اور جب بھی کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کھڑے منہ اٹھا کر ایگزامپلز دے دیتے ہیں کہ مغرب ممالک میں یہ ہوتا ہے، مغرب ممالک میں اس کا احترام کیا جاتا ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. مغرب ممالک کے اندر صرف اور صرف ان کے انٹرسٹ کا احترام کیا جاتا ہے، ان کی ویپن انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کا احترام کیا جاتا ہے، ان کی دنیا کی اکانومیز کو ہائی جیک کرنے کا احترام کیا جاتا ہے. ان کی جو انٹرنیشنل کمیونٹیز ہیں وہ صرف اپنے انٹرسٹ کے مفاد کے لیے دیکھتی ہیں. باقی وہ جو دنیا ہے جیسے مڈل ایسٹ اسپیشلی، اس کو ہمیشہ سے وہ اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں. اب یہ تو صورتحال ہوگی یونائٹڈ نیشن کی، اور یونائٹڈ نیشن سے ایٹ لیسٹ مجھے کوئی بھی امید نہیں ہے کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے فلسطین کے حق میں اگر کوئی قرارداد پاس کر بھی لیتا ہے تو اس کے بعد بھی اس قرارداد کا اسرائیل پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ زائنزم جو ہے یا ایکسپینشنزم جو ہے یا اسرائیل کی جو جارحیت ہے اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے بائی دی یونائٹڈ اسٹیٹس اور انٹرنیشنل لابیز. یہ تو صورتحال ہو گئی یونائٹڈ نیشن کے اندر ہونے والے اجلاس کی. لیکن دوسری طرف اگر ہم بات کریں OIC کی، یعنی اسلامک کانفرنس، ایک ایسی آرگنائزیشن جس کے اندر 57 ممالک ہیں، یہ بالکل ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو صرف اپنے ڈیلیگیشنز اپنے مفادات کے لیے ہے. بات کی جائے کشمیر کے ایشو کی، بات کی جائے روہنگیا مسلمانوں کے ایشوز کی، بات کی جائے فلسطین کے اندر جو مسلمان مر رہے ہیں، اس کے بعد جو لیبیا میں ہوا، جو سیریا میں ہوا، جو عراق میں ہوا. اور دنیا جانتی ہے کہ یہ جو OIC ہے جس کا ہیڈ آفس جدہ کے اندر ہے، اس آفس کے اندر رہتے ہوئے وہاں پر کون سے مفادات کو فالو کیا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور 39 ممالک کے جو اسلامک اتحاد بنایا گیا تھا، جس کے اندر 39 ممالک کی فورسز نے ایک جھنڈے تلے اکٹھے ہونا تھا، وہ فورسز بھی اپنے ہی مقاصد کے لیے سعودی عربیہ نے بنائی ہیں. اور ان فورسز کے مقاصد کیا ہیں؟ ان فورسز کے مقاصد یہ ہیں کہ جو عرب کے اندر، پورے عرب کے اندر 2 ڈفرنٹ لوگ ہیں، ایک عربی ہیں اور ایک عجمی ہیں. عربی وہ ہیں جو عرب زبان بولنے والے ممالک ہیں، عجم وہ ہے جو عربی زبان نہیں جانتے. تو یہ جو عربی اور عجمی کا اختلاف ہے، یہ پہلی وجہ ہے کہ جو مسلمانوں کو کبھی بھی اکٹھا نہیں ہونے دیتا. اور وہ شاید جو عربی نہیں بولتی یا نان عربک جو اسلامک کنٹریز ہیں ان کے ساتھ اپنا رویہ صحیح نہیں رکھتے. دوسرا جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو شیعہ اور سنی جو فیکٹس ہیں، جیسے ایران کے خلاف یہ سارے اتحاد کام کر رہے ہیں. اگر سعودی عربیہ سنی اتحاد کو لیڈ کر رہا ہے تو ایران جو ہے وہ شیعہ اتحاد کو لیڈ کر رہا ہے. تو جو یہ سارے فرنٹس ہیں وہ ایران
کے اگینسٹ بن رہے ہیں. اور ایران جو ہے وہ کیونکہ مسلمانوں کے میں سیکٹیرین ڈیوائڈ ہے تو اس وجہ سے 57 ممالک کبھی بھی اس پہ اکٹھے نہیں ہوتے. پھر ایک اور چیز ہے ان ممالک کے درمیان اور وہ ہے کہ ان ممالک کی آپس میں یونٹی جو ہے وہ ان کے نیشنل انٹرسٹ پہ بیس کرتی ہے. یعنی اگر کسی ملک کا کوئی اس میں مفاد ہوگا تو وہ کسی ملک کے ساتھ بات کرے گا. اس ٹائم اگر اسرائیل کے کھل کر مخالفت باقی اسلامک ملک نہیں کر رہے تو یہ لمحہ فکریہ ہے, کیونکہ ان کے اسرائیل کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک تعلقات ہیں, ان کے اسرائیل کے ساتھ کوئی اکنامک انٹرسٹ ہیں, اور اس وجہ سے بے شک چھوٹے چھوٹے بچوں کو بوم کیا جائے, پھر بے شک لوگوں کو وہاں سے ڈی سیٹل کیا جائے, اور 1948 سے لے کر اب تک جو بھی وہاں پر فرعونیت ہو رہی ہے اس سارے کا ساتھ جو بھی اسلامی ممالک دے رہے ہیں. چلیں ایک تو اعزاز ہمیں بینگ پاکستانی یہ ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں, ہمارے وزیر خارجہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں, پرائم منسٹر عمران خان نے اس پر بیان دیا ہے, اور پھر یہ کہ 21 مئی کو یوم یکجہتی فلسطین کو پورے ملک میں منایا جائے گا, جو اس بات کا میسج ہوگا کہ ہم پوری پاکستانی قوم جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ اس گھنونے فعل کو جو اسرائیل کر رہا ہے فلسطین کے اندر میں اس کو نہیں مانتے. لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اسلامک اتحاد کی اگر ہم بات کریں, OIC ہے, اس کے بعد ایک نیٹو بنی تھی, اس کے بعد ایک UN بنی تھی. دنیا کے جتنے بھی ادارے کسی بھی جگہ پر ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں, دنیا کے جتنے بھی ادارے کسی بھی جگہ پر پیس کیپنگ کے لیے بنائے گئے ہیں, یہی سب سے بڑی فساد کی جڑ ہیں, کیونکہ یہ ممالک جو ہیں وہ کسی بھی طرح سے مغربی جو ممالک کے انٹرسٹ ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. اور ایک ہسٹری ہے UN فیلیور کے اوپر, ایک ہسٹری ہے اسلامک اتحاد کے اوپر, ایک ہسٹری ہے آف فیلیور آف OIC جو ابھی تک مسلمانوں کے انٹرسٹ کو بالکل کیٹر نہیں کر سکی ہے. آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو پراکسی وارز ہیں, جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے, اور جو مسلمانوں کے خلاف ایک گھیرا تنگ ہو رہا ہے, اور مسلمان ممالک کو انڈر ڈیولپ کنٹری ہی رہنے دینا چاہیے, تو اس ایٹیٹیوڈ کو پوری دنیا کو سمجھنا ہوگا. اور آج مسلمانوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ اگر آج ہم اپنے ان کانفلکٹس کو سائڈ پر رکھ کر اکٹھے نہ ہوئے تو پھر یہی کانفلکٹ ہوں گے جو کل جب ہمارے اوپر یہ وقت آئے گا تو پھر ہمارا ساتھ بھی کوئی نہیں دے رہا ہوگا, کیونکہ اس وقت ہم نے فلسطین کا ساتھ نہیں دیا. AR ویوز آپ کو اپڈیٹ کرتا رہے گا, آپ نے دیکھتے رہنا ہے AR ویوز, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب رکھنا ہے.